بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے وہ ہے ڈھلک گیا وہ آنسو، جس کی رائٹر ہیں خنسائی قمر، پارٹ 3۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھو دیکھو دیکھو، کبھی کبھی انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، اور ویسے بھی انسانی شکلیں تو بہت دھوکہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایک انسان کی شکل دیکھ کر اسے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ویسا نہیں ہوتا۔ سارین کو مغرور سمجھ رہی تھی، مگر بات کر کے معلوم ہوا کہ وہ بہت فرینڈلی ہے۔ رات کو سونے سے قبل اس نے خوشگوار موڈ میں عظمیٰ کو اطلاع دی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کی دوستی ہو گئی؟ وہ یکدم چونک کر بولی۔ ہاں، بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ کئی دیر ہم باتیں کرتے رہے۔ وہ UK میں ڈیجیٹل میڈیا اسسٹنٹ کی جاب کرتا ہے۔ یار، تبھی اس نے ماریا کی فنکشن کی تمام تصویریں اتنی زبردست بنائی ہیں، میں تو اس کی فین ہو گئی ہوں۔ پکچر کی لوکیشن، اینگل، کلر اسکیم، ڈیٹنگ، سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ہے۔ عظمیٰ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی سہولت سے اس کے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ سنو ستوت، اس دن میں تمہیں بتانے ہی والی تھی کہ میری جاب میل بھی آ گئی ہے، تب تمہیں اپنا مسئلہ پڑ گیا تھا۔ عظمیٰ نے موضوع بدلا، مگر اس کی پرجوشی اب تک ماندے تو پڑنی ہی تھی۔ کیا واقعی؟ اب ہم ایک ساتھ جاب کریں گے اور ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ آخر ہماری خواہش پوری ہو گئی۔ ستوت نے باقاعدہ فرح سے چھلانگ لگائی۔ BS مکمل کرنے کے بعد دونوں سوچتی رہیں کہ آخر ایسا کون سا حربہ استعمال کیا جائے کہ وہ دونوں ایک بار پھر ساتھ ٹائم گزاریں، لیکن جاب کے علاوہ انہیں کوئی معقول تجویز نہ ملی، اور اب دونوں ہی کا خواب پورا ہوا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سارم گاڑی کی چابی نکال کر لاک کھول رہا تھا جب اس نے ستوت کو پورش کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو قریب پہنچتے ہی اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ نہیں، اٹس اوکے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے رسمی سے انداز میں پیشکش رد کر دی۔ ابھی ہم کل ہی فرینڈز بنے ہیں اور آج ہی انکار؟ سارم نے اسے یاد کروانے کی صحیح کی۔ غالباً اب وہ اچھے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے انڈسٹری جانا ہے، وہ سنجیدگی اور بردباری سے کہتی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی کہ سارم نے اسے ٹوک دیا۔ آپ چاہیں تو آگے بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ کچھ جھینک کر فرنٹ سیٹ پر برجمان ہو گئی۔ سارم نے سر پر رکھی سن گلاسز آنکھوں پر چڑھا لی اور بے فکرے انداز میں گاڑی پورچ سے باہر نکال لایا۔ ایک روز کوئی تو سوچے گا وہ شخص اپنا تھا، جس کی آنکھوں میں الفت کی گہرائی تھی۔ لاکھوں تھے ارماں، مگر پھر بھی ٹوٹ گیا وہ شخص، چھوٹ گیا وہ رشتہ۔ روئے گا وہ بھی پہرو آخر، یاد کرے گا ہم کو مگر ہم نہ ہوں گے۔ گاڑی چلتے ہی ریکارڈ بلند آواز سے بجنے لگا۔ ستوت کھڑکی کی طرف گردن موڑے باہر دیکھتی میوزک انجوائے کر رہی تھی۔ یہ افہام کی چوائس تھی۔ سارم نے کچھ دنوں کے لیے اس کی گاڑی مانگ لی تھی باہر گھومنے کے لیے، اور اس نے بھی بڑے آرام سے دے دی۔ آج کل وہ فرم جانے کے لیے اس کی گاڑی استعمال کر رہا تھا۔ آپ جاب بھی کرتی ہیں؟ گاڑی ڈرائیور کرتے یہ پہلی بات تھی جس کا آغاز سارم نے کیا۔ نہیں، آج میرا پہلا دن ہے، وہ گردن اس کی طرف موڑ کر بولی۔ واؤ، پھر تو ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں اسے گویا انوائٹ کر رہا تھا۔ دیکھتے ہیں۔ ستوت کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے، اس لیے مختصر جواب دے کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگر مزید ان کے درمیان کوئی بات ہوئی تو وہ راستہ بتانے کے بارے میں تھی۔ منزل پر پہنچنے کے بعد ستوت نے تھینک یو کے ساتھ ایک خوش اخلاقی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ واپسی پر اسے ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا اور پورا موڈ بنائے ہوئی تھی، مگر اس سے قبل کہ وہ فون کر کے ڈرائیور کو بلاتی، سارم نے اسے کال کر کے نیچے آنے کو کہا تو وہ چھٹی کے وقت باہر نکل آئی۔ جانے اس کو میرا نمبر کیسے مل گیا، جبکہ اس نے نہیں دیا؟ وہ پل تعجب سے سوچنے کے بعد وہ سر جھٹک کر باہر جانے کے لیے زینیں اترنے لگیں۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ گرمی معمول کی طرح برس رہی تھی۔ سارم
سن گلاسز سر پر ٹکائے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تو آپ فری ہو گئی ہیں؟ طمانینت بھرا سانس حلق سے آزاد کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، وہ نہ سمجھی سے ابرو سیکھتے ہوئے ساختہ بولی۔ میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بڑی عاجزی سے بولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ مجھے چھوڑنے کے بعد آپ کہیں نہیں گئے؟ وہ بری طرح چونک کر بولی۔ نہیں، میں واقعی کہیں نہیں گیا، تب کا یہی کھڑا ہوں، اسی گرمی میں جو UK سے بہت مختلف ہے، اور یہاں کی گرمی زیادہ محسوس ہونے والی ہے۔ وہ معصومیت سے اسے یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ مگر کیوں؟ وہ سوالیہ انداز سے اسے گھورنے لگی، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ میرے لیے ہی کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس نے آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیا، جس نے اس قدر گرمی میں بھی آپ کے قدموں میں زنجیر باندھ دی؟ اس لیے کہ میں ایک خوبصورت، حسین اور دلکش لڑکی کا انتظار کر رہا تھا، اور میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اسے کتنا پسند کرتا ہوں، اتنا کہ میں اس کا انتظار یہ چند گھنٹے تو کیا، اس گرمی میں تو کیا، بلکہ ساری عمر کسی بھی موسم میں کر سکتا ہوں، بغیر اف تک کیے۔ پھولوں کا بوکے ہاتھ میں تھامے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا بڑے رومانٹک انداز میں بولتا ہی چلا گیا، اور وہ شوق سی کھڑی رہ گئی، جیسے پل بھر میں اس کے پاؤں تلے سے زمین ترک گئی ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی جلدی یہاں تک کا سفر طے کر جائے گا۔ عظمیٰ نے اس سے پہلے ہی گھر آ چکی تھی، ورنہ وہ اس سے یہ معاملہ ضرور ہی ڈسکس کرتی۔ البتہ بوکے اس نے جھینک کر تھام لیا بغیر کوئی جواب دیے۔ میں سوائے یہ فریش بوکے لینے کے اور کہیں نہیں گیا۔ فریش گلابی بوکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ رہا تھا، جواب کھوج رہا تھا، مگر وہ بے تاثر تھے، بالکل ستوت شدید گھبراہٹ کے عالم میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ سرتاپا کپکپا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب خلاف توقع تھا، اس لیے اس کو جو جھٹکا لگا وہ کافی زوردار تھا، اور اس کے تاثرات ستوت کے ہوش اڑے چہرے پر پھیلے ہوئے صاف دکھائی دینے لگے۔ شاید اسی وجہ سے سارم مزید کچھ پوچھنے کی جسارت نہ کر سکا۔ گاڑی میں ریکارڈ گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی بج پڑا، اپنا دھیان ہٹانے کہ وہ میوزک کے لفظ پر غور کرنے لگی۔ ٹوٹ گیا وہ شخص، چھوٹ گیا وہ رشتہ، روئے گا وہ شخص بھی پہر و آخر، یاد کرے گا ہم کو مگر ہم نہ ہوں گے۔ نہ جانے کیوں یہ الفاظ ستوت کو اس پل بڑی زور سے چبھے تھے، بالکل کسی نشتر کی طرح۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھا کر سارم کی طرف دیکھا، اور وہ سنجیدہ بیٹھا بڑی تیز رفتار سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اسے وہ دوستی سے پہلے والا سارم لگا، ایک دم سنجیدہ، مصروف، بے تعلق اور خڑوس سا۔ وہ بڑے جلال میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنی ہارش ڈرائیونگ سے وہ خوف زدہ ہو گئی، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ستوت کے اس خاموش بے رخی کے انداز سے اسے اپنی ہدک محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ڈیر و بل نمودار ہوئے، مگر ستوت کیا کر سکتی تھی؟ وہ خود شوق تھی، کل کی دوستی آج کی محبت میں تبدیل ہو گئی، یکدم بغیر ایک ساتھ وقت گزارے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ ستوت نے اتنا سوچ کر خود کو بہلایا، اور اسے اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، یہ UK نہیں پاکستان ہے، یہاں صرف بچنا نہیں ہوتا بلکہ بچانا بھی خود ہی پڑتا ہے۔ گھر پہنچتے بے دم سی بیڈ پر گر گئی۔ کال کر کے تمام بات روتے ہوئے اس نے عظمیٰ کے گوش گزار کی۔ ارے پاگل، اتنی سی بات پر تم رو رہی ہو؟ کیسی لڑکی ہو؟ لڑکی اگر لڑکی سے اظہار محبت کریں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی، اور تم ہو کہ بس روئے چلی جا رہی ہو۔ عظمیٰ کی آواز میں خوشگوار حیرت کے ساتھ ساتھ خوشگوار تسلی بھی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سو کرتی نہ سمجھی سے سنجیدہ ہوئی۔ مطلب یہ کہ ستوت، تم اس کی محبت کو قبول کر لو۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ ہینڈسم ہے، اچھی جاب کرتا ہے اور فرینڈلی بھی ہے، تو ریجیکٹ کی وجہ؟ وہ بڑے عام سے انداز میں یوں بول رہی تھی کہ جیسے بڑی عام سی بات ہو۔ ہاں، شاید اس کے لیے تھی، مگر ستوت کے لیے قطعاً نہیں،
کیونکہ کبھی کسی مرد نے اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے تو بس فلموں میں ہی دیکھا تھا، پھر وہ حقیقت میں کیسے خائف اور ششد نہ ہوتی۔ اور رہی بات عظمیٰ کی، تو محبت کا تجربہ تو اسے بھی نہیں تھا، مگر ستوت کے مقابلے میں وہ کافی کھلے ذہن کی تھی۔ اس نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، شادی کے لیے پرپوز نہیں کیا جو یوں ہاں کر دوں۔ وہ سخت برہم ہوئی۔ ہاں تو کر دے گا، ایسی بھی کون سی بات ہے کہ تم اسے موقع تو دو کہ نوبت یہاں تک آئے۔ وہ اسے ٹھنڈا کرنے کی کوششیں کرنے لگی۔ لیکن ہم تو شادی ایک گھر میں کرنا چاہتے ہیں۔ ستوت کو کچھ یاد آیا تو وہ جھٹکے سے بولی۔ اس کی آواز رو رو کر بھاری ہو چکی تھی۔ اگر تمہیں اتنا اچھا لڑکا مل رہا ہے تو مت جانے دو اسے ہاتھ سے۔ میری مانو تو اس کی محبت قبول کر لو۔ ساتھ رہنے والے تو بہت مل جاتے ہیں ستوت، مگر محبت لوٹانے والے بہت کم ملا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی بے تقاضی خواہش پر اتنی اچھی آپشن کھونا نہیں چاہیے، اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ عظمیٰ کے آزردہ، بے بس اور غمگین لہجے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مگ ہاتھ میں تھامے وہ کافی اپنی پوری قوت سے پھینٹ رہی تھی۔ ستوت نے کچن سے ذرا جھانک کر لاؤنج میں لگی وال کلاک سے وقت معلوم کرنا چاہا، جو رات کے 11 بجا رہی تھی، پورے 11۔ نہ ہی 1 منٹ آگے، نہ ہی 1 منٹ پیچھے۔ پھر سے وہ ماتھے پر بل ڈالے کافی پھینٹنے لگی۔ سب گھر والے سو چکے تھے، بس ایک ستوت کو ہی نیند نہیں آئی، تو وہ کچن میں کچھ کھانے کو آ گئی۔ سامنے کیبن میں پڑی کافی پر نگاہ پڑی تو دل للچانے لگا۔ اس پہر مگ میں چلتے اس چمچ کی آواز بہت بلند لگ رہی تھی۔ رات کی خاموشی کا یہ عالم تھا کہ گھڑی کی چلتی سوئیوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ آس پاس خاموشی میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ اب ہر چھوٹی سی حرکت کی آواز بڑے ہی آرام سے اس کے سماع سے ٹکرا جاتی۔ کافی پھینٹتے ہوئے ستوت کے چہرے پر سوچ لکیریں دکھائی دیں۔ یقیناً وہ عظمیٰ کی ان باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ پہلی بار ستوت کو اس کا مشورہ ذرا نہیں بھایا۔ وہ تو ہر پرابلم اس سے شیئر کرتی اور اس کے مشوروں پر سرنگوں بھی ہو جاتی، لیکن اس مرتبہ کے مشورے پر عمل کرنا اس قدر دشوار ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچیں الجھتی ہی جا رہی تھیں۔ چمچ کی رفتار دھیمی پڑ گئی۔ تھکا تھکا سا سانس اس نے لیا، الجھا ہوا سا۔ اگلے ہی سماع ستوت نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو چونک کر اس کی نگاہیں بے ساختہ لاؤنج کی جانب پرواز کر گئیں۔ صارم تولیے سے اپنے گیلے، سلکی اور سٹائل سے کٹے بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ ستوت جتنی بجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اس پل وہ اتنا ہی نکھرا ہوا سا لگ رہا تھا۔ شاید نہا کر اس کی تھکن اتر گئی تھی اور اس کی جگہ اب ایک صاف دکھائی دینے والے نکھار اور تازگی نے سمیٹ لی تھی۔ ستوت نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر خود سے جنگ کر کے بڑے ضبط سے پلکیں جھکا لیں۔ وہ نائٹ گاؤن میں تھا اور اب تولیہ کمر کی چوڑی پشت پر پھیلائے وہ کچن کی جانب بڑھ آیا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ گڑبڑا گئی۔ کیا دے سکتی ہو مجھے؟ خفگی دکھاتے ہوئے اس نے جیسے ماضی یاد کروانا چاہا۔ جواب میں وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھی گئی۔ کپ میں چلتا چمچ بھی اس کی طرح ساکت ہو گیا۔ ہر طرف ایک طلسم نما سکوت طاری ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کتنی دیر میں نے تمہارا انتظار کیا تھا؟ گرمی میں وہاں کھڑے ہو کر، پھر تمہاری خوشی کے لیے بکے لے کر آیا کہ جذبات بہتر طور پر تم پر عیا کر سکوں، مگر تم نے بغیر کسی تاثر کے میرا دل توڑ دیا۔ ستوت جب کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ جواب بھی خوشگوار ہونے والا ہی مانگ رہا ہوتا ہے، نہ ایسا کہ خوش کرنے والا اپنی ہی نظروں میں گر جائے۔ شکوہ کناں لہجوں میں وہ بڑی اپنائیت سے شکایت کرتا، آپ سے تم کا سفر طے کر گیا، جیسے پرانی شناسائی ہو۔ آئی ایم سوری، میں گھبرا گئی تھی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولوں۔ وہ اس کے اندر انتخاب سے نروس ہوتے ہوئے پلکیں جھکائے، گویا ہوئی پل بھر مارے گھبراہٹ کہ وہ سر تابہ پسینے میں بھیگ گئی۔
آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ رات ہم نے ایک دوسرے سے دوستی کا تعلق جوڑا تھا۔ رشتے بار بار یاد کروانے کے لیے نہیں بلکہ نبھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ وہ بڑے متعین لہجے میں گھورتا اسے جیسے سمجھا رہا تھا، اور وہ خجالت سے نظریں جھکائے کچن میں لگی سفید ٹائلوں پہ بس گھورتی رہی۔ کوشش کروں گی آئندہ آپ کو شکایت نہ ہو۔ احساس ندامت سے اس کے ہونٹ جیسے سل گئے ہوں، لیکن پھر بھی اس نے زبردستی ہونٹ پھیلائے۔ صارم اس کی مانند افسردہ اور نادم چہرے کے دیکھتے ہوئے محفوظ ہونے لگا۔ ایک کپ کافی مجھے بھی دے دو۔ اپنے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کو بمشکل چھپاتے ہوئے اس نے گویا حکم صادر کیا، اور ستوت نے اسبات میں سر ہلاتے ہی گرم گرم دھواں نکلتی کافی کچھ دیر تک اسے تھما دی۔ دونوں کچن کے ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑے گرم گرم کافی کے بڑے چھوٹے گھونٹ اپنے حلق میں اتارتے رہے۔ گفتگو کا ایک سلسلہ بھی جڑ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد کا سما یہ تھا کہ کافی کے گھونٹ اور قہقہوں کی بلند آوازیں۔ اگلے گزرنے والے کتنے ہی پل انہوں نے ایک ساتھ بتائے تھے، کتنی ہی باتیں آپس میں کر ڈالی تھیں۔ پسند ناپسند کے دائروں سے نکل کر یہ سلسلہ بہت آگے کی منزل طے کر چکا تھا۔ صارم روز اسے انڈسٹری چھوڑ کر آتا اور لینے بھی اکثر ہی جاتا۔ یہ بات گھر میں سب کے علم میں بھی تھی کہ وہ کس کے ساتھ انڈسٹری آتی جاتی ہے۔ سوائے افہام کے آج کل کام کے برڈن کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی گھر سے لا علم ہو کر رہ گیا تھا۔ ستوت اور عظمیٰ کی دوستی ویسے ہی قائم تھی، بلکہ ان کی باتوں کا موضوع صارم بن گیا۔ عظمیٰ اکثر ہی اسے صارم کے نام سے چھیڑ لیا کرتی تھی۔ کچھ اس کا بھی اثر تھا کہ ستوت کا دل صارم کی طرف مائل ہونے لگا، اور پھر وہ دونوں وقت کی گردش میں یوں مائے کہ ایک دوسرے پر دل ہار بیٹھے۔ دوستی کب محبت میں تبدیل ہو گئی، اس کا اندازہ ان دونوں ہی کو نہ ہوا، البتہ ایک دوسرے کی سنگت میں گزارا کر گیا وقت دل کا کھیل کھیل گیا۔ آپ سے تم تک کا سفر بھی طے ہو چکا تھا، جس کا آغاز تو صارم پہلے ہی کر چکا تھا، مگر اظہار محبت کے بعد ستوت کا بھی انتخاب تم ہو گیا۔ اس نے عظمیٰ کو بھی تمام بات ساتھ ساتھ بتا دی، اور وہ اسے بھرپور سپورٹ کرتی۔ رات کو دونوں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر موبائل فون پر میسج کرتے رہتے۔ اکثر تو انڈسٹری سے واپسی پر وہ کھانا کھانے باہر جاتے اور گھومتے پھرتے بھی۔ دل کی انجمن میں آئے ہو چپکے سے تم، اب یہ دل تمہارا ہے اور دل میں تم۔ آج صبح نماز کے بعد ستوت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اسٹڈی روم میں آ گئی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی تھی، اور آج سورہ نور کی تلاوت کر کے اسے کتنا سکون ملا تھا، جیسے زمانے بھر کا سکون اس میں سمٹ آیا ہو۔ تلاوت کے بعد وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے کوریڈور سے گزری تو بے ساختہ اس کے قدم ٹھٹکے۔ بند دروازے کے اس پار کچھ چل رہا تھا۔ نفیسہ آنٹی کی آواز قدرے بلند تھی، وہ کچھ کہہ رہی تھیں، شاید صارم پر خفا ہو رہی ہوں۔ ستوت کے ذہن سے جواب موصول ہوا، تبھی اس نے صارم کو بھی سخت برہم ہوتے ہوئے سنا جانے ان دونوں ماں بیٹے کے درمیان کیا چل رہا تھا۔ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ وہ کان لگا کر سننے لگی، پھر اپنی اس غیر اخلاقی حرکت کے احساس کے زیر اثر وہ 2 قدم پیچھے کھسک گئی۔ اگلے ہی لمحے سر جھٹک کر وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ میں ایک بات کب سے آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی تھی، مگر سچ پوچھیں تو ہمت نہیں ہوئی۔ اب چونکہ صارم کے واپس جانے میں 1 مہینہ ہی رہ گیا تھا، تو سوچا بات ہی کر لوں، یہ نہ ہو کہ پچھتاوا ہی رہ جائے زندگی بھر۔ نفیسہ آنٹی کی خوشگوار آواز پر ستوت کے لاؤنج کی طرف بڑھتے قدم یکدم ٹھٹکے۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، اپنا ہی گھر ہے، پھر یہ جھجک کیسی؟ ماما نے متحیر ان کی ہمت بندھائی۔ دراصل میں یہاں آئی ہوں، میری نظر درخشاں پر ہے۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور سعادت مند بچی ہے، اور میں نے اسے اپنے صارم کے لیے پسند کیا ہے۔ اگر اعتراض نہ ہو تو تمہیں مومنہ تو کیا یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ بڑی چاہ سے انہوں نے اپنے دل کی مراد بیان کی،
اور اب بڑے مان سے جیسے وہ وہاں سننے کی منتظر بیٹھی تھیں۔ تائی امی نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ نفیسہ آنٹی کے یہ الفاظ انگارے بن کر اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے، تبھی اسے اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ دم سادے ان کی باتیں سنتی رہی تھی اور اب تو اس کے تن سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ نفیسہ آنٹی کی باتوں کی واضح گشت سے ہمراہ وہ لان کی طرف بڑھ گئی، جہاں سارم ٹچ اسکرین موبائل پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ ستوت کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا، مگر وہ شکستہ سی کھڑی اسے گھورتی رہی۔ پھر وہ خود ہی مسکراتا اس کی طرف بڑھ آیا۔ سارم، تمہاری ماما نے درخشا کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں تو انہیں پسند ہی نہیں۔ لب کھولتے ہی اس کی آواز ٹوٹ گئی، پلکوں پر تھرکتے آنسو ڈھل کر رخساروں پر آ گئے۔ کیا؟ سارم کو جیسے دھچکا لگا ہو۔ ہاں، میں صحیح کہہ رہی ہوں، اندر تمہارے اور درخشا کے رشتے کی بات چل رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے سارم کہ تم میرے لیے اسٹینڈ لو گے، تم انکار کر دو گے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم شادی مجھ سے ہی کرو گے نا؟ کچھ بولو بھی۔ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ وہ اس کے بازو سے لگ کر ہچکیوں کے درمیان دیوانہ وار بولی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر برستے رہے۔ سارم کا بازو ستوت کے آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ نہیں ستوت، میں اپنی ممی کو ہرٹ نہیں کر سکتا، وہ جہاں چاہے میری شادی کر دیں، وہ بڑے رسان سے بولا تو ستوت نے متحد اس کو دیکھا، جیسے اس پر وزنی سا بم آ گرا ہو۔ کچھ ہی پل لگے ستوت کو اس کی بات سمجھنے میں، پھر اگلے ہی لمحے اس نے سارم کا بازو پوری قوت سے جھٹکا اور 2 قدم پیچھے کھسک گئی۔ کیا مطلب؟ سابقہ لہجے قائم رکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پوچھ کر سارم کو ایک اور موقع دیا۔ یہی کہ مجھے درخشا سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب کی بار بھی اس کا لہجہ نرم ہی تھا۔